اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت چل رہا ہے۔ شام کا دوسرا سفر اور نشتورہ راہب سے ملاقات کے بعد اب حضرت خدیجہ سے نکاح کا تذکرہ ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے تمام حالات سفر اور راہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا ورقہ بن نوفل سے جا کر بیان کیا۔ ورقہ نے کہا، خدیجہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینہ اور 25 روز کے بعد خود حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا۔ تاریخ معین پر آپ اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ اور دیگر رؤسائے خاندان کے معیت میں حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ کے والد کا تو حرب فجار سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے۔ کسی کا قول ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے والد خویلد بھی موجود تھے۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں، ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا جس کے آخر کے الفاظ یہ ہیں، جس کا اردو ترجمہ ہے کہ اما بعد، محمد وہ ہے کہ قریش میں کا جو جوان بھی شرف و رفعت اور فضیلت اور عقل میں آپ کے ساتھ تولا جائے تو آپ ہی بھاری رہیں گے۔ مال میں اگرچہ آپ کم ہیں، لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک عاریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کی طرف مائل ہیں اور اسی طرح خدیجہ آپ سے نکاح کی طرف مائل ہے۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر شریف 25 سال کی اور حضرت خدیجہ کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لہذا کل مہر 500 درہم شرعی ہوا۔ آپ کا یہ پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ کا تیسرا۔ مفصل حالات انشاءاللہ العزیز ازواج مطہرات کے بیان میں ذکر کریں گے۔ خدا